السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 29ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 29ویں پارے میں 11 صورتیں ہیں۔ شروع میں سورہ ملک ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کا مقصد بیان کیا ہے کہ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے یہ موت و حیات کا سارا نظام اس لیے چلایا ہے کہ ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیبلوکم، تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اس کی فرما برداری کر کے کون آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان کون ہے۔ اللہ نے یہ زندگی، یہ موت و حیات کا سارا نظام انسان کے امتحان کے لیے لیا ہے، اور یہ ہماری ساری زندگی اور پوری دنیا یہ امتحان سنٹر ہے۔ اس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو زندگی اللہ تعالی نے دی ہے، 50 سال 60 سال، کسی کی اس سے کم اور کسی کی زیادہ، تو یہ ساری زندگی یہ امتحان سنٹر ہے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ سارا ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اپنی مرضی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، ان کو اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہیں جو جسم دیا ہے، جو زندگی دی ہے، اس کو تمہیں اپنی مرضی کرنے کے لیے میں نے نہیں دیا، بلکہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں تم میں اچھے عمل کرنے والا اور میری عبادت کرنے والا کون ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے، پھر جو اچھے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کریں گے، اور جو برے عمل کر کے آئیں گے، اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، اس جہنم سے چیخنے کی آواز سنیں گے، جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور اس وقت جہنم کے داروغے ان جہنم میں جانے والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں خبردار کرنے والا، تمہیں بتانے والا، کیا تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا کہ جس نے تمہیں یہ بتایا ہوتا کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہے، اور اللہ کی فرما برداری کر کے تم نے جنت کیوں نہ حاصل کی، کیوں یہاں جہنم میں آ گئے، کہ اس جہنم سے ڈرانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ تو وہ جہنمی کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی۔ ہم نے کہا یہ دنیا کی زندگی تو عیش و آرام کے لیے ہے، اپنی منمانی کرنے کے لیے اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیں ملی ہے، ہم کیوں یہ پابندیاں برداشت کریں، جو ہمارا دل چاہے گا، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میری لائف سٹائل ہے تو مرضی میری چلے گی۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو اس وقت پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس وقت یہ بھی کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم دنیا میں ان کی باتیں سنتے اور ہم عقل سے کام لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم اس جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ آگے دوسری صورت جو ہے سورہ قلم ہے، اور اس صورت ملک کے اندر اور بھی کئی باتیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے تو اس انسان کے لیے یہ صورت قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی، یہ صورت جا کر سفارش کرے گی اور انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی۔ اور بھی کئی اس کی فضیلتیں موجود ہیں، اور اسی چینل پر بھی اس کا علیحدہ سے کلپ موجود ہے، اس میں اس کی فضیلت بھی ہے، اور اس میں مزید جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی ہیں، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے شروع میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بلند اخلاق والے ہیں۔ یہ مکہ کے مشرک
آپ کو ساحر، کذاب اور جادوگر کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہم آپ کو یہ لقب دے رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق عظیم کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دیوانہ کون ہے، فتنے میں کون مبتلا ہے۔ یہ لوگ فتنے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے میں ہے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ جب قیامت آئے گی نا، جب ان پر موت کا فرشتہ آئے گا اور ان کو پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں بسر کی، تب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کا باغ تھا، اور وہ کھیتی جب پک جاتی، باغ کا پھل پکتا، اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ غرباء میں، مساکین میں، بیوہ عورتوں میں بانٹ دیتا، اور ایک حصہ وہ جو ہے نا اپنے لیے رکھتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور ایک حصے کو دوبارہ اس باغ پر وہ خرچ کر دیتا۔ اس طرح اس کا جو ہے نا بہت اچھا زندگی اس کی گزری، بڑا خوشحال تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں دی ہوئی تھیں، کبھی اسے کوئی پریشانی نہیں آئی تھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن وہ بوڑھا ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کی وفات کے بعد اس کے بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ اتنا باغ کا 1/3 حصہ وہ جو ہے نا غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، یہ غریب غربا آ جاتے ہیں، یہ خود نہیں کما سکتے، ہم انہیں کیوں دیں؟ باغ کی ساری نگرانی ہم کرتے ہیں، اس پر خرچہ ہم کرتے ہیں، اس کو پانی ہم لگاتے ہیں، دن رات محنت ہم کرتے ہیں، وہ مفت میں لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ ہم جو ہے نا اب غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، ان مساکین کو ہم نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ یہاں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ پلان بنایا، سارے پوری پلاننگ کے ساتھ وہ چلے، لَيَصْرِمَنَّهَا مُصْبِحِينَ، وہ کہنے لگے ہم صبح ایسے کریں گے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی رات کے وقت جائیں گے اور سارا باغ کا پھل توڑ کر کانوں کان بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی، اور ہم واپس گھر آ جائیں گے، کسی مسکین کو نہیں آنے دیں گے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گئے اپنے باغ کی طرف رات کو پھل کاٹنے کے لیے، وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اس پلان کی وجہ سے، مسکینوں کو محروم کر دینے کی وجہ سے سارا باغ راکھ بن چکا تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا اور پلان کیا تھا کہ ہم مسکینوں کو محروم کر دیں گے، اسی وقت ہم نے ایک عذاب بھیجا اور اس نے جا کر ان کے سارے باغ کو جو ہے نا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر جب وہ صبح گئے، جا کر دیکھا، ایک دوسرے کو ملامت کی، ان میں سے جو اچھا تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرو۔ پھر انہوں نے جو ہے نا توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، جو توبہ کا اصول ہے وہ بھی اس میں ہے کہ وہ پہلے شرمندہ ہوئے، اپنے اس کام پر شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کی، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور پھر اپنے جرم کو مانا، کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش تھے۔ اور پھر کہنے لگے، اللہ سے دعا کی، عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہمارا رب ہمیں ضرور اس سے بہتر عطا کر دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے رجوع اللہ کیا، اللہ کی طرف وہ اپنی معافی مانگی، گناہوں سے انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے بھی اچھا باغ عطا کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اگر خوشیاں چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں تو غرباء اور مساکین پر خرچ کریں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم ان پر کیوں خرچ کریں، وہ خود نہیں کما سکتے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دے سکتا، بلکہ ہم یہ سوچیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں خرچ کرنے والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو ہمیں بھی مسکین بنا سکتے تھے، ہمیں بھی یتیم بنا سکتے تھے، ہمیں بھی اس حال میں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنے ہم پر جو اللہ کا فضل ہے اس فضل کو لوگوں پر تقسیم کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے ہیں تو صبر کریں، فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر آپ صبر کے ساتھ عمل کرتے رہیں، ولا تکن کصاحب الحوت، اس مچھلی والے ہمارے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیں کہ جب انہوں نے بے صبری کی اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اذ نادا وہو مکظوم، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، اس کی طرح آپ نہ بنیں بلکہ صبر کرتے رہیں۔ تیسری صورت الحاقہ ہے،
سورۃ الحاقہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ سمود نے اور عاد نے قیامت کا انکار کیا. فاما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، عاد قوم پر ایک بہت ٹھنڈی اور سخت قسم کی ہوا آئی جس نے اس کو رسوا کر دیا اور اس کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کے دن ایک ہی بار سور میں پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور قیامت کے دن جو ہے نا وہ جب قیامت آئے گی اس وقت کیا منظر ہوگا. وہ منظر کشی اللہ نے کی ہے کہ اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے، اب 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا، اس وقت 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا. اور اس وقت فرمایا کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم سب اے انسانو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تمہیں. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی بھی تمہاری مخفی بات اس دن مخفی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا سب کچھ اللہ کے سامنے اور ساری خلقت کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جنت میں جانے والے، کامیاب ہونے والے اور ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا سبب بھی بیان کیے ہیں. کامیاب ہونے والے وہ کون ہوں گے، ان کے سبب کیا ہوں گے، جہنم میں جانے والے، ناکام ہونے والے کون ہوں گے اور ان کے اسباب کیا ہیں. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، اس کا سبب یہ ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں زندگی اس یقین کے ساتھ بسر کی تھی کہ انی ملاقٍ حسابیہ، میں نے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ کامیابی کا سبب ہے کہ جو انسان دنیا میں زندگی اس یقین کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو ہر وقت یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میں نے اس زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ کامیاب ہوگا. وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. اور جو جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کہے گا لیا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں، لم ادری ما حسابیہ، میرا حساب کیا ہے. کہ دنیا میں اس نے زندگی ایسے بسر کی کہ جیسے اس نے حساب ہی نہیں دینا، دنیا کی ساری زندگی اس نے ایسے بسر کر دی، کبھی اس کو اپنے حساب و کتاب کی فکر نہیں تھی. بلکہ اگر کوئی یاد بھی دلاتا کہ تو کیا کر رہا ہے، ہر وقت حرام خوریاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، دوسروں کے مال پر تو نے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو نے حساب نہیں دینا، تو پھر وہ اس بات کو بھلا دیتا، نظر انداز کر دیتا. وہ ایسے زندگی بسر کی اس نے کہ حساب ہی نہیں دینا، تو وہ جہنم میں جائے گا. یا لیتا کانت القاضیہ، اور وہ کہے گا ہائے کاش کانت القاضیہ، وہ موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. اور پھر کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا. دنیا میں تو بڑا مال تھا نا، حرام کا اکٹھا کیا ہوا تھا، اور دنیا میں بڑا وہ فائدہ دیتا تھا مال، مجھے عدالتوں سے بھی چھوٹ جاتا تھا، جو بھی میرے اوپر پرچے اور کیس ہوتے تھے، میں پیسہ بے انتہا پیسہ لٹا کر دنیا کی تمام مشکلوں سے نکل جاتا تھا. لیکن یہاں تو پیسہ بھی کام نہیں آ رہا، درہم و دینار، وہ دولتیں، پیسہ، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال، کچھ بھی کام نہیں آ رہا. اور پھر وہ سوچے گا دنیا میں پیسے کے علاوہ تعلقات بھی بڑے کام آتے تھے. حلق عنی سلطانیہ، یہاں تو میری سلطنتیں، میری وزارتیں، سفارتیں، صدارتیں کچھ بھی کام نہیں آ رہی. حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی ہلاک ہوگی، سب کچھ میرا برباد ہو گیا، کسی نے مجھے کچھ کام اور کوئی فائدہ نہیں دیا، اب مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ چیخ پکار رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، فغلوہ، اور جہنم کے زنجیروں سے اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، پھر ایک لمبے زنجیر 70 ذراع 70 غز لمبے زنجیروں کو اٹھاؤ، فسلکو، اس کو اس زنجیروں میں پرو دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ مجرم ہے کہ اللہ کی عظمت پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ دنیا میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. اس کو بڑا مال ہم نے دیا، بڑی اس کی رونقیں تھیں، اس کے پاس پیسہ روپیہ تھا، لیکن اس کو مسکینوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. لا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اللہ کہیں گے بس آج کے دن اس کے لیے یہاں پر کوئی کھانا نہیں ہے، بلکہ کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا. ولا طعام الا من غسلین، اور جہنمیوں کی پیپ
جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون وہ اس کا کھانا ہے، وہ اسے دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو تو صرف گناہگار لوگ ہی کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت آئے گی اس وقت کیا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، کہ جس دن آسمان جو ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ اس وقت جو ہے نا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہیں پہچان سکے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کر دینے والے اور مر مٹنے کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ یود المجرم، اس دن مجرم یہ خواہش کریں گے، لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنی، کہ کاش آج اس قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے فدیہ پیسہ روپیہ لے کر انہیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ کیا فدیہ لے لیا جائے؟ ببنی، اس کے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ کہے گا اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، وصاحبتہ، اور اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، واخی، اور اللہ میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور کہے گا اللہ میرے پورے کنبے اور قبیلے کو جہنم میں ڈال لیکن مجھے بچا لے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور کہے گا کہ اللہ ساری کائنات کو جہنم میں ڈال لے، ایک مجھے بچا لے۔ آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزہۃ للشوا، چہرے کو دھیڑ کر رکھ دیتی ہے، اب یہاں سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہی ساری چیزیں انسان انہی کی خاطر دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا باغی بناتا ہے۔ بیٹے، بیوی، بھائی، انہی کے لیے حرام اکٹھی کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دوسروں کے مال پر قبضہ کرتا ہے تاکہ میرے بیٹے آرام سے رہیں، میری بیوی کی فرمائشیں پوری ہو جائیں، میرے کنبے قبیلے کا نام اونچا ہو جائے۔ قیامت کے دن ان سب کے بارے میں کہے گا اللہ بیٹوں کو ڈال دے، بیویوں کو ڈال دے، میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ سارے کنبے اور قبیلے کو ڈال دے، مجھے بچا لے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جو مجرم ہے اسے ہی ڈالا جائے گا، اور اس دن جہنم خود پکارے گی اور آواز دے گی، تدعو من ادبر وتولی، جہنم سے جو منہ موڑے گا اسے بلائے گی اور کہے گی کہ تدعو، آجا، اب تو کدھر جاتا ہے؟ دنیا میں تو جہنم میں جانے والے کام کرتا تھا، دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں جب میرے دروازے بند ہوتے تھے تب بھی تو میری طرف آتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتا تھا، اب جب دیکھا ہے تو پھر کدھر جاتا ہے؟ آنا میری طرف۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں، ان کی عادتیں بیان کی ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا بے چین ہو جاتا ہے، جزع فضا کرتا ہے، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے تو اکڑنے لگتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ الا المصلین، اللہ فرماتے ہیں میرے نمازی بندے ایسے نہیں ہیں، وہ نمازی الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ اپنے مال میں سے حق ادا کرتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ آگے جنت میں جانے والوں کی صفتیں بھی بیان کی کہ وہ کون سے لوگ ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، صرف اپنی بیویاں اور ان کی لونڈیاں، ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ فرماتے ہیں یہ صفتیں جن بندوں میں ہیں انہیں جنت میں بہت بڑی مہمانی دی جائے گی۔ آگے سورہ نوح ہے، سورہ نوح کے شروع میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، ایک لمبا عرصہ تک جو وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک اس کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام، اور تبلیغ کے انداز کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ، میری فرما برداری کرو، وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا،
اور پھر اللہ سے کہنے لگے، اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد کہا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دن اور رات ایک کر کے دعوت دی ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ میں نے کھانے پینے کی فکر کی، بلکہ ہر وقت میں گیا، وانی کلما دعوتہم، ہر وقت میں نے ان کو دعوت دی ہے، لتغفر لہم، تاکہ وہ تجھ سے بخشش مانگے اور تو انہیں معاف کر دے، لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اب تو جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنے کفر پر اور شرک پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور تکبر کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے بلند آواز سے بھی انہیں پکارا ہے، ثم انی اعلنت لہم، اعلانیہ بھی بڑی تبلیغیں کی ہیں، واسررت لہم اسرارا، اور چھپ چھپ کر اکیلے اکیلے کو پکڑ کر بھی علیحدگی میں بھی انہیں سمجھایا ہے، فقلت استغفروا ربکم، اور انہیں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو تو وہ رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کے فائدے بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے کیا عطا کرتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال، مال کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، وبنین، اور بیٹے بھی عطا کریں گے، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے وہ رب نہریں بھی بنا دیں گے۔ یہ سب استغفار کے فائدے ہیں، اگر ہم بھی استغفار کریں گے اللہ بارش بھی عطا کریں گے، اللہ باغ بھی دیں گے، اللہ بیٹے بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے۔ ایک کام کریں، ہم سب مل کر اللہ کے سامنے بخشش مانگیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب اللہ سے توبہ کرو، تو ہم سب اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ آگے اس صورت میں پھر بتوں کا تذکرہ ہے، ود، سواع، یعوق، یعوس، نصر، جو اس قوم کے بت تھے، اصل میں یہ بزرگ تھے، وہ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے آ کر ان کے اولادوں کو یہ تعلیم دی کہ تم جو ہے نا ان کے شکلیں بنا لو، وہ تمہیں جب نظر آئیں گے تو پھر تم ان کو دیکھ کر تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا اور پھر تم عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ پھر کئی عرصے کے بعد یہ نسل جب ختم ہوئی، اگلی ان کی نسل آئی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا کس چیز کی عبادت کرتے تھے، تو شیطان نے کہا کہ یہ جو اندر شکلیں اور تصویریں بنی ہوئی ہیں یہی تمہارے جو ہے نا آباء و اجداد کے معبود تھے، انہی کے سامنے جھک جاؤ۔ تو پھر اسی طرح شرک کی ابتدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کہیں پر بتوں کی پوجا اور شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، سورہ جن کو سورہ جن بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنوں کے کمنٹ جو تھے انہوں نے جا کر جو تبصرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا دیا۔ فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ ایک جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب ہم نے کلام سنا کہ یہدی الی الرشد، ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم قرآن پر ایمان لائے۔ تو پہلی بات کیا تھی قرآن سننے کے بعد؟ کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ ہے قرآن کی برکت کہ قرآن سن لیے، آپ کہتے ہیں لن نشرک بربنا احدا، اب قبروں کی پوجا نہیں ہوگی، اب درختوں کی پوجا نہیں ہوگی، اب شجروں کی پوجا نہیں ہوگی، اب بتوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم نے اب قرآن سن لیا ہے۔ تو آج بھی قرآن سننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، پورا رمضان تراویح میں قرآن پڑھنے والے، سننے والے، ہم مسلمانوں کو دیکھیں کتنا مسلمانوں کے اندر شرک موجود ہے، قبروں کی پوجا، شجروں کی پوجا، دھاگوں کی پوجا، کڑوں اور منکوں چھلوں کی پوجا، سارے ہر قسم کے شرک کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہیں۔ وہ جن کتنے اچھے تھے کہ قرآن کی چند آیتیں سنی، کہتے ہیں لن نشرک بربنا احدا، ہم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اور جس انسان کو قرآن سمجھ آ جائے، سمجھ کر قرآن پڑھ لے، اسے پتہ ہو کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے کم پڑھیں، جتنا وقت ملتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر۔ تو جس انسان کو قرآن آ گیا وہ کبھی مشرک نہیں رہ سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں سب اللہ کی ہیں، کوئی کسی کی مسجد نہیں ہے۔ اور یہ جو نام رکھتے ہیں نا ہم، یہ فلاں قوم کی مسجد ہے، یہ فلاں قبیلے کی ہے، یہ مسجد فلاں ہے، تو یہ ایک پہچان کے لیے
کہ مسجدیں کافی ہیں نا، ایک بستی میں، یہ ایک شہر میں کافی ساری مسجدیں ہیں، تو نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے، ورنہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ اور جو انسان مسجد کو اپنی جو ہے نا وراثت سمجھے، یا یہ سمجھے کہ میں نے اس مسجد میں بڑا پیسہ خرچ کیا ہے تو اس لیے اس مسجد میں میرا حکم چلے گا، یا میں نے اس مسجد کا لنٹر ڈلوایا تھا، یا اس مسجد کی زمین میرے باپ نے دی تھی، یا میں بہت جو ہے نا امام صاحب کی تنخواہ میں بھرتا ہوں یا اس میں خرچ کرتا ہوں تو میرا آرڈر چلے گا، تو ایسا انسان ظالم ہے۔ ایسے انسان کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ کیا اس نے اپنے زکوٰۃ کا پیسہ یا اپنا صدقہ اس لیے دیا تھا مسجد میں مدرسے میں کہ میں اپنا حکم چلاؤں گا؟ اس لیے دینے والے کو کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ملے گا۔ مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، تو اس مسجد میں قانون بھی، اس مسجد میں حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجد میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس مسجد میں کسی اور کو پکارنا چاہیے۔ جس مسجد میں شرک ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ندائیں اور صدائیں دی جائیں، دوسروں کو پکارا جائے، تو ایسی مسجد اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے اس میں یہ غلط کرتے ہیں۔ مسجد اللہ کی ہے تو اس مسجد میں ندا بھی، پکار بھی، آواز بھی اللہ کو دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق دیں، اور ہم سب مسلمانوں کو ایک ہمیں اللہ اپنے در پہ جھک کر خود سے مانگنے والا بنا دے۔ اور پھر آگے سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، او زد علیہ نصفہ او انقص منہ، آدھی رات تک یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیں، او زد علیہ اس سے بھی زیادہ کر لیں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور اس تہجد پڑھنے کے فائدے بھی بتائے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کر اٹھنا، ناشیہ کہتے ہیں سو کر اٹھنے کو، کہ سحری کے وقت اٹھنا، یہ اشد وطا، یہ نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے، کہ اپنے آپ پر انسان کو کنٹرول آ جاتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھوٹتے نہیں ہیں، توبہ کرتا ہوں پھر کر لیتا ہوں پھر کر لیتا ہوں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، نفس پر کنٹرول نہیں ہے، تو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اس تہجد کی برکت سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں سے چھٹکارا عطا کر دیں گے، نفس پر کنٹرول آ جائے گا۔ یہ فائدہ بتایا اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات میں پختگی آئے گی، کوئی بات یاد نہیں ہو رہی، سبق یاد نہیں ہوتا، آپ کو بات بھول جاتی ہے، اور آپ کی بات پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ آپ درس دیتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن وہ اثر نہیں لیتے، تو اس کے لیے بھی ہے اقوام قیلا، آپ کی بات میں پختگی آئے گی، لوگ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے جب آپ اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اس دن سے تم کیوں نہیں ڈرتے، یا اس دن سے کیسے تم بچ پاؤ گے، کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ قیامت کے دن، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ بچہ جس کو کوئی دنیا کے حالات فکر مند نہیں کرتے، لیکن قیامت کا دن اس قدر سخت ہوگا کہ اس دن کے حالات کو دیکھ کر بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں۔ آگے سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو تبلیغ، دعوت کا حکم دیا ہے کہ قم فانذر، اے میرے نبی کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائیاں بیان کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جب یہ صورت آئی، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھی صفیہ کو، اور سب سے کہا کہ اعملی، عمل کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہیں نہیں چھڑا سکوں گا، دنیا میں عمل کر لو، قیامت کے دن یہ نہ کہنا، اے میری بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، نبی ہے، اللہ کا بڑا پیارا ہے تو میں تمہیں چھڑا لوں گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھپھی سے بھی کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا جو ہے نا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے سب کو ڈرایا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اسلیہ سقر، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر آگے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے کہ جنت میں جو ہے نا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں کیوں ڈالے گئے۔ اس سوال میں نا ایک بڑا اہم ترین نقطہ ہے، وہ نقطہ سمجھ میں آ گیا نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہماری زندگی بدل جائے گی۔
जन्नती पूछेंगे जहन्नम से तुम जहन्नम में क्यों आए। अब इस सवाल पर ज़रा गौर करें ना कि ये सवाल इंसान किस से करता है कि तू यहाँ क्यों आया है। ये सवाल उससे किया जाता है जिसको जानता हो, बंदा जिसको जानता हो, पहले से पहचान है कि ये फलां तो है, उससे फिर पूछता है। और फिर ये भी पता ना हो कि ये यहाँ इसका तो कोई काम नहीं था इस जगह पे आने का, ये क्यों आ गया है, फिर ये सवाल होता है। अगर इंसान किसी को जानता ना हो, पहले पहचान होती है, नाम पूछा जाता है, फिर ये सवाल होता है कि तू यहाँ क्यों आया। तो ये जन्नत वाले जहन्नम में उन लोगों से सवाल करेंगे कि जिन लोगों को दुनिया में वो जानते थे, दुनिया में उन लोगों को जानते थे और दुनिया में उन लोगों के बारे में ये भी ख्याल था कि ये तो जन्नत में जाने वाले हैं। लेकिन क़यामत के दिन जब जाकर देखेंगे कि ये जहन्नम में आ गए तो उन्हें ताज्जुब होगा, तुम क्यों जहन्नम में आ गए, तुम तो दुनिया में कलमा पढ़ते थे, हम तो तुम्हें जन्नती समझते थे, हम तो ये समझते थे कि जन्नत में जाएंगे, तुम जहन्नम में किस लिए आए। बाकी लोग तो जल रहे हैं, वो काफिर हैं, वो यहूदी हैं, वो ईसाई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो दुनिया में नाफरमानियाँ करते थे, वो तो जहन्नम में है, लेकिन तुम क्यों आए। नहीं, उनसे सवाल होगा, उनसे सवाल होगा क्यों आए तुम। तो वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तुम तो इसलिए सोच रहे हो कि हम कलमा पढ़ते थे इसलिए जन्नत में आते, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, कभी पढ़ ली कभी न पढ़ी। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, नमाजें न पढ़ने की वजह से आज हम जहन्नम में आए। तो आज देख लें हम हमारी नमाजें किधर हैं। मर्ज़ी की नमाजें पढ़ने वालों को गौर करना चाहिए, क़यामत के दिन नमाजें न पढ़ने वाले जहन्नम में जाएंगे। तो हम अपने आप को नमाजी बनाएं। ज़िंदगी में नमाज ही नहीं पढ़नी तो फिर जीने का फ़ायदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमें अपनी इबादत के लिए बनाया, वो इबादत ही नहीं करनी तो फिर ज़िंदा रहने का फ़ायदा। और अगला जुर्म ये बताएंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना भी नहीं देते थे हम। व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम ऐसे बेहुदा बातें करने वालों के साथ मशगूल रहते थे, गपशप करना, बेहुदा लतीफ़े कहना, मजाकें करना, जुमले कसना और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। हम ऐसे लोग लगे रहते थे, हम भी फेसबुक पर, नेट पर, फजूल कामों में, फिल्मों में, गानों में, ड्रामों में, जिस तरह लोग लगे हुए थे हम भी उनके पीछे लगे रहे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन की तकज़ीब करते थे। हम कहते थे ये जहान मीठा है, अगला किसने देखा है, बस ये इस दुनिया में मौज मस्ती कर लो, फिर देखा जाएगा। हम इसी काम में रहे हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई हम पर। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, अल्लाह फरमाते हैं फिर उस दिन उनको किसी की सिफारिश कोई फ़ायदा नहीं देगी। आगे सूरह क़यामह है, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के कायम होने का जिक्र किया है कि जब क़यामत कायम होगी। अब तो इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, ये कहते हैं कि अयहसबुल इंसानु अल्ला नजमा इज़ामा, इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला इन हड्डियों को कैसे जमा करेगा, कि जब हड्डियों का भी चूरा बन जाएगा और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएंगी, कौन इनको उठाएगा। अल्लाह फरमाते हैं बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, वो रब तो इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हारे पोर पोर को दुरुस्त कर दे, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी अंगुलियों पर ये जो फिंगर प्रिंट हैं इनको भी वैसे का वैसे ही बनाएगा। दुनिया में ये बहुत बड़ा आज अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना और क़यामत को तस्लीम करने पर बहुत बड़ा जदीद दौर में हमें ये एक नुक्ता मिलता है कि पूरी दुनिया में उंगलियों के जो फिंगर प्रिंट हैं ये एक इंसान के किसी दूसरे के साथ नहीं मिलते, हर इंसान के अलग अलग हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जब तुम गल सड़ जाओगे, मट्टी के साथ मट्टी हो जाओगे, हम जब दोबारा उठाएंगे ना, ये तुम्हारे फिंगर प्रिंट भी ऐसे ही होंगे जैसे अब इस दुनिया में हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान तो इसलिए चाहता है, क़यामत का इनकार इसलिए करता है लियफ़जुर अमामा, ताकि वो आगे भी फ़िस्क़ फुजूर करता रहे। ये मन मानी की ज़िंदगी जो गुजार रहा है, अगर ये क़यामत को मान ले तो इसकी मन मानी जाती है। ये मन मानी ज़िंदगी, मौज मस्तियाँ इसे छोड़नी पड़ती हैं, इसलिए क़यामत का इनकार कर देता है। या सालु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछता है कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह फरमाते हैं थोड़ी सी झलक हम दिखाते हैं। फ़ैज़ा बरिकल बसर, जब आँखें पथरा जाएंगी, व खसफल कमर, चाँद बेनूर हो जाएगा, व जुमिअ शम्सु वल कमर, और सूरज और चाँद को उस दिन इकट्ठा कर दिया जाएगा। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, फिर इंसान उस दिन पूछेगा अयनल मफ़र, अब कहाँ है भागने की जगह, अब कहाँ जाऊँ मैं। कल्ला ला वज़र, अल्लाह ताला कहेंगे कल्ला ला वज़र, अब कहीं भागने की जगह नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तेरे रब की तरफ ही तेरा अब ठहरना है। दुनिया में ही पलट आ,
اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ اب دنیا میں ہی پلٹ آ، اللہ کی طرف آ جا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات اور واقعات بناتے ہیں، کبھی وبائیں بھیج کر، عالمی وباؤں کو مسلط کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ اب بھی آ جا، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور پلٹ آ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم اپنی نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ دنیا میں ہی اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن تو الی ربک یومئذ المستقر، اللہ کے علاوہ کہیں اور جائے قرار نہیں ملے گی تمہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن ہم انسان کو بتلائیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا، قیامت کے لیے کیا کیا اس نے، جنت کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، اور ساری زندگی اپنی دنیا کے لیے کیا کرتا رہا۔ آگے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان جانتا ہے اپنے دل میں بڑی بصیرت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں غلط ہوں۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ معذرتیں پیش کرتا ہے لیکن اس کا دل اسے بتا رہا ہے کہ تو غلط ہے، لیکن پھر بھی اس اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور درست کہنے کے لیے وہ معذرتیں پیش کرتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ قیامت کا ذکر کیوں نہیں سننا چاہتے، یہ قیامت کی باتیں کیوں نہیں کرتے، یا قیامت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ تحبون العاجلہ، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اس قدر رچ بس چکی ہے کہ اب مرنے کی بات ہی یہ نہیں سننا چاہتے، اب یہ قیامت کا تذکرہ ہی نہیں سننا چاہتے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت اس قدر رچ بس چکی ہے کہ اگر انہیں قیامت سے ڈرایا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، انہیں کہا جائے کہ اس زندگی کا تم نے جا کر حساب دینا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ان مولویوں نے تو جہنم آخرت جہنم کر کر کے ہمارے خون خشک کر دیے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، جب آخرت آئے گی دیکھا جائے گا، موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت ان کو قیامت یاد نہیں کرنے دیتی، آخرت یاد نہیں کرنے دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے اور آخرت کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر آخرت کا تذکرہ کیا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس قیامت کے دن جو ہے نا وہ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، اور کئی چہروں پر گرد و غبار ہوگی اور وہ بوسیدہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب موت آتی ہے اور اسے پتہ چلنے لگتا ہے کہ اب میں اس دنیا میں جانے والا ہوں، اس دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو رب کی طرف ہی جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور ایسے انسان کے لیے جو ہے نا وہ قیامت ہوگی، قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو شتر بے مہار چھوڑ دیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان سے، ایسے ہی دنیا میں اپنی من مانی کرتا رہے گا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک حقیر سا قطرہ نہیں تھا، پانی کا ایک نطفہ نہیں تھا، اس سے ہم نے بنایا، خلق فسوی، کتنا خوبصورت کڑیل جوان بنا دیا، خوبصورت شکل دے دی۔ اب یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کون اٹھائے گا ہمیں؟ اب اس کو شرم نہیں آتی؟ اپنی اصلیت کو تو دیکھے، تھا کیا یہ، اس کی اوقات کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے انسان کو اس صورت میں کہ تو تھا کیا۔ اب تو کہتا ہے کہ جب میں گل سڑ کر مٹی بن جاؤں گا تو مجھے کون اٹھائے گا؟ اپنی اصلیت کو تو دیکھ، تیری اوقات کیا ہے، تو تھا کیا، تجھے کیا سے میں نے کیا بنا دیا، اور اب تو کہتا ہے کہ اللہ نجمع عظامہ، میری ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جس نے نطفے سے انسان بنا دی ہے وہ رب قادر ہے۔ تو ہمیں یہاں کہنا چاہیے بلا وربی انت قادر، اللہ کیوں نہیں، تو قادر ہے، تو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو دوبارہ اٹھائے گا، تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا، تو حساب لے گا، اللہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ ہماری التجا یہ ہے کہ ہم سے حساب نہ لینا، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ تو بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا کر دینا۔ آگے
اگلی صورت میں صورت الدہر میں اللہ تعالیٰ نے بھی شروع میں یہی کہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو یاد نہیں، اس پر ایک وقت وہ بھی آیا ہے لم يكن شيئا مذكورا، کہ جب انسان کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ پیچھے تو نطفے کا ذکر کیا ہے نا پچھلی صورت میں کہ ایک وقت تھا کہ یہ نطفہ تھا، اس سے پہلے ایک وقت بھی گزرا ہے جب کچھ تھا ہی نہیں، انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی اس کو یاد کرنے والا ہی نہیں تھا، جب اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت انسان سوچ تو کہاں تھا، اللہ نے کس طرح تجھے اس دنیا میں بھیجا، پھر ایک وقت آئے گا تو نہیں رہے گا۔ تو یہ تھوڑا سا وقت زندگی کا اللہ نے جو تجھے دیا ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگا لے اور اللہ کی فرما برداری کر لے اور اپنی ہزاروں سالہ زندگی کو سنوار لے اور جنت کے لیے محنت اور کوشش کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی جنت کے نظارے دکھائے ہیں کہ اس جنت میں جو ہے نا وہ فوارے ہوں گے، چشمے ہوں گے، عینن یشرب بہا عباد اللہ، چشمے ہوں گے، اس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور اس میں جو ہے نا قسم کے کھانے ہوں گے، اور کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ان لوگوں کو ہم جنت دیں گے اور قسم کے کھانے کھلائیں گے، شراباً طہورا پلائیں گے، جو دنیا میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، خود انہیں کھانے سے محبت ہوتی ہے، خود بھوکے ہوتے ہیں، خود کھانے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر، اپنے آگے پڑی ہوئی روٹی اٹھا کر مسکینوں کو، یتیموں کو، واسیرہ اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم ان کو کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جن کو کھلا رہے ہیں ان سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں سلوٹ کرو یا تم کل کو ہمارے کام آنا، ولا شکورا، کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، نہ شکریہ لینا چاہتے ہیں، انا نخاف من ربنا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس لیے ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، ہم ان سے قیامت کے دن کے شر کو ہٹا دیں گے اور ان کے چہروں کو ہم خوش کر دیں گے، اور انہیں کہیں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا، جنتاً وحریرا، اب اس کے بدلے میں جنت بھی ہے، ریشم کے لباس بھی ہیں، متکئین علی الارائک، وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمحریرا، اس جنت میں دھوپ بھی نہیں ہوگی اور ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، اتنی ٹھنڈک جو انسان کو نقصان دے وہ بھی نہیں ہوگی، ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور درختوں کے پھل غوشے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جہنم کے اس جنت کے درختوں کی ٹہنیاں ان پر جو ہے نا جھکی ہوئی ہوں گی، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور اس جنت میں ان کے نوکر، چھوٹے چھوٹے غلام، ولدان، بچے شراباً طہورا کے جام اٹھائے اس پر چکر لگائیں گے، اور وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں جہاں کہیں بھی وہ دیکھیں گے اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور ملکن کبیرہ، بہت بڑی سلطنت ہوگی، کتنی بڑی جنت ہوگی، اتنی بڑی کہ آخری جنتی کو جو جنت ملے گی اس دنیا سے 10 گنا وہ بڑی ہوگی، یہ آخری جنتی، ادنا درجے کا جنتی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، تو کتنی بڑی سلطنت ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کتنا انسان وہ بد نصیب اور بد قسمت ہے کہ اس دنیا کے چند روزہ زندگی کے لیے، چند ٹکوں کی خاطر، چند لاکھ کی خاطر، تھوڑے سے عیش و آرام کی خاطر اس وسیع اور عریض سلطنت اور لاکھوں اور ہزاروں سالہ عیش و آرام کو قربان کرتا ہے اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، چند روپے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اپنی ہزاروں سالہ اور عیش و آرام والی زندگی کو قربان کرتا ہے، کتنا بڑا بد نصیب اور بد قسمت بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم اپنی اس زندگی کو صحیح رخ دیں اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو بہت بڑی سلطنت ہوگی۔ آگے اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے شروع میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے وقوع ہونے کا نقشہ بیان کیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا انما توعدون لواقع، جس چیز کا جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ضرور آئے گی، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑوں کو جو ہے نا وہ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو اس وقت حاضر کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح بنایا ہے
اور یہ کیا سمجھتا ہے الم نہلک الاولین، یہ جرم کرتے رہیں گے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ان سے پہلے ہم نے کتنے مجرموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے حقیر پانی سے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں بنایا؟ اس کے بعد جہنم آخرت کا ذکر ہے، اور پھر جہنم کے شعلوں اور چنگاریوں کا ذکر ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم سے نکلنے والے شعلے اور انگارے اتنے بڑے ہوں گے جتنے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، کانہ جمالۃ صفر، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ جہنم کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی، اور پھر جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا، اور پھر اس دن ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، اور کہا جائے گا جمعناکم والاولین، ہم تمہیں بھی اور پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اور اس میں پھر بار بار یہ کہا گیا ہے ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل، ہلاکت، تباہی ہوگی، جو اس دنیا میں قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پھر ان لوگوں کے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی ہوگی۔ تو اس پارے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، مر کر دوبارہ اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ ہم اللہ سے یہ التجا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، اس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔